اور حضرت علی تو ظاہر ہے کہ جواب دینے میں تم آئی تھے. ایک شخص نے حضرت علی کے زمانے میں یہ پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں جنگیں ہو رہی ہیں, مسلمان اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ابو بکر عمر کے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر ہے علی انہوں نے فوراً جواب دیا. فرق یہ ہے کہ ان کے سیکریٹری مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر کو اس لیے ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت علی سے آگے بڑھنے والا کون ہے؟ حضرت علی تو چٹکلوں میں سمجھاتے تھے. جیسے تقدیر کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنا اختیار ہے کتنا اختیار نہیں ہے. جیسے میں پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی ایک پر اٹھاؤ. اس نے اٹھایا اور دوسرا اٹھاؤ. نہیں اٹھاتا بس اتنا ہی اختیار ہے. آپ اپنا اختیار ایک پر اٹھائیے, دوسرا نہیں اٹھا سکتے اتنا اختیار ہے. تو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کو مگر اتنا ایک پر اٹھا سکتے ہیں ایک پر نہیں اٹھا سکتے. اور ہر جگہ کچھ چیزیں اختیاری ہیں کچھ غیر اختیاری. یہ مسئلہ ہے تو سمجھتے تو وہ تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کچھ اختیاری ہیں کچھ غیر اختیاری. اختیاری جتنی ہے اس پہ جتنا آپ کو اختیار ہے وہ کر لیں. باقی جو غیر اختیاری ہیں وہ وہاں سے جو ملنا ہوگا مل جائے. لیکن ہم لوگ غیر اختیاری میں زیادہ پھنس جاتے ہیں, اس وجہ سے اختیاری سے محروم ہو جاتے ہیں. جس کی ایک مثال بھی لے لیں. ایک مثال یہ ہے صالح بننا آپ کے اختیار میں, نیک بننا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے. اب نیک بننے کے جو اسباب ہیں وہ ہم اختیار کر رہے ہیں. مصلح بنانا ان کا کام ہے تو اس میں ہم غیر اختیاری ہیں. یعنی اللہ بنائے گا تو بن جائیں گے, لیکن صالح بننے میں اختیار ہے. تو اب اگر کوئی صالح نہ بنے مصلح بننے لگے تو کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو گیا کام. تو اصل اختیار اتنا ہے کہ ہم صالح بنیں. جس صالح بن جائیں گے تو اللہ مصلح بنا دے گا. اس میں ہم کو اختیار نہیں کہ ہم خود سے مصلح بن جائیں. اس لیے اگر ہم خود سے مصلح بنیں گے تو دوسروں کو مصلح کر دیں گے, یعنی اصلاح کرنے کو یا دوسرا بن جائے گا. ایسے جو لوگ مصلح بن جاتے ہیں خود سے تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ہدایت بجائے گمراہی کام کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کہنا فرمایا تھا. اس کے بارے میں خود حضرت علی نے قبول کیا, بارے اعلان کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے کچھ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خفیہ باتیں بتائی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی بھی نہیں, کوئی بات نہیں. جیسے عام صاحب ویسے میں بھی ہاں بس اللہ نے سمجھ دی فہمن. یہ کہا باقاعدہ سمجھ ہے کہ اللہ نے فہم دی ہے, سمجھ دیے جس کو چاہے سمجھ. تو بات حضرت علی کے ذہن میں آ جاتی ہے اور وہ سمجھ رکھتے تھے تو سمجھا دیتے تھے. کہتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ قدر کو نہیں لوگوں سے ان کے عقل کے مناسب بات کیا کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ اور رسول کو جھٹلایا جائے, جس سے سامنے والے کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کی جائے. اگر اس کے مطابق بات نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے تو اڑا لے گا. آپ نے تو بات اپنے اعتبار سے اچھی کی لیکن اس میں مذاق اڑا دیا. ایک عالم اسلام کا ایک رہنما تھے, ان کے پاس ایک مولوی صاحب چلے گئے اور مولوی سے سیدھے سادے تھے اور انہوں نے جا کر وہ نماز میں کوتاہی کرنے والا تھا. اس سے کہنے لگے بھائی نماز پڑھ. 20 روپے کی نماز کی وہاں وہ پورے ملک کا صدر تھا تو سنتا اور یہ بھی ابھی بڑے تھے مولوی. اور اس نے انہیں کہا کہ دیکھیے اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی, کم کرتے کرتے 5 کر دی. اتنا اللہ کا کرم ہے, اتنا آپ کا فضل ہے, ماننا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. جب سب دن سچ چکا تو کہنے لگا کہ مولانا بہت غلط ہو گیا. مولانا بڑا غلط ہو گیا. اگر 50 وقت کی نماز رہتی تو وہ اچھا تھا. آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں حکومت کرتے رہتے, آپ کو فرصتی نہیں کی آنے کی ہمارے پاس. لیکن کیا تھا مذاق پڑھایا ہوتا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو اس کی سطح تھی وہاں اسی سے بات کرنے کی ضرورت تھی. آپ نے عام بات کی تو عام بات سے نقصان یہ ہوا کہ مذاق اڑا دیا. ایسے میں سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے سامنے والا کیسا. ایسا نہ ہو تو اس کے سامنے میں ایسی بات کہتے کہ مذاق اڑائے اور ہنسی کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہی کر لنا تعالیٰ قدر کو. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت اقوال ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمول پر نوازا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا کرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے یہ کہا کہ جب نبی تھے تو ان کے وسیلے سے ہم دعا کیا کرتے تھے، اب جب کہ نبی نہیں ہیں تو ہم نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تو کہ اللہ بارش نازل فرما، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا تھا۔ اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ ایمان تو بہت آخر ملا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ایمان بہت آخر ملا ہے، اور لیکن یا یوں پہلے ایمان ظاہر بہت آخر میں کیا ہے، لیکن ایمان لائے بہت پہلے ہیں۔ اسی وجہ سے بیعت عقبہ میں بھی حضرت عباس موجود تھے، جبکہ بالکل اسلام کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اور مدینے کے لوگ آئے تھے اور آپ سے معاہدہ ہو رہا تھا، تو حضرت عباس نے اس وقت کہا تو میاں سوچ سمجھ کر بات کہو، پورے جنگ چھیڑ رہے ہو تو ان کو اگر لے جاؤ گے رسول پاک علیہ السلام کو اپنے یہاں تو پورا مکہ تمہارا ممالک ہو جائے گا، یہ سب سوچ سمجھ لو تب آگے معاملہ کرو۔ تو گویا کہ حضرت عباس اس وقت سے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کے پتا بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عباس نے بہت سو کو بچایا، وہ سفیان کو بچانے والے حضرت عباس ہی ہیں، ورنہ تو حضرت سفیان کی چھٹی ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد ہوئے، یہ بڑی مشکل سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ حضرت عباس سے آپ نے فرمایا ان کو بٹھاؤ جا کے لے جائے تو پر آخر، لیکن جب یہ ایمان لائے ہیں اور آئے ہیں تو یہ چپکے سے دیکھنے آئے تھے جب اسلام کا پورا قافلہ آ رہا تھا اپنے پورے راہ کے ساتھ، پورے حشم کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ، جاہ جلال کے ساتھ قافلہ آ رہا تھا، تو یہ دیکھنے گئے تھے حضرت سے سفیان، دیکھے معاملہ ہے کیا، دیکھا تو حال پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور دوڑے، رنگے ہاتھوں میں لیا، پکڑا گیا دشمن اسلام، بس بچ گئے، تلوار کے نیچے آتے آتے حضرت عباس نے بچا لیا۔ حضرت عباس نے کہا میری پناہ میں، اور لے کر گئے اور بمشکل اسلام کے ملک کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، اور اللہ کے بندے ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ہاں اگر کوئی ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ اس طرح انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، اور پھر ان کو آپ نے وہاں اوپر جا کے بٹھایا، حضرت عباس لے کے بیٹھے ان کو، اور جب لشکر نیچے گزر رہے تھے تو جب مہاجرین اور انصار کا اہم پوش جب جتھا گزرا ہے تو حضرت ابو سفیان کے منہ سے نکلا کہ تمہارے نتیجے کا تو بادشاہت بڑی چمک گئی۔ ارے انہوں نے کہا، پھر حضرت عباس نے کہا اللہ کے بندے بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے، بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ تو اس طرح حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ اسی وجہ سے شروع میں ان کے اسلام کو لوگ ایسے ہی سمجھتے کہ بس ہو گئے کسی طرح، لیکن ثم حسن اسلام ہو، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر بعد میں ان کا اسلام بہتر ہو گیا، اور پھر بعد میں جنگوں میں انہوں نے کارنامے انجام دیے، اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا نہیں ماشاء اللہ اب دل سے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کا مقام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا باقاعدہ وسیلے سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا عطا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو ماشاء اللہ ایسے ہونہار، ایسے بامراد اور ایسے شاعر مقام ہوئے کہ دنیا ان کو تسلیم کر رہی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست کہہ لیجیے، یا ان کی توفیق اور تائید الہی کہہ لیجیے، کہ بچپن ہی سے ان کا انداز نرالا تھا، اور اللہ نے غیر معمولی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ ان کی خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک علیہ السلام کے گھر میں تھی،
ان کے پاس کبھی کبھی آتے تھے حضرت اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اجرے میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اجرے میں آ کر کو رکھے اور چھوٹے سے پھر رسول پاک علیہ السلام اپنی حاجت کے لیے فراغت کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت اللہ نے پانی وانی انتظام کر کے رکھ دیا۔ جب لوٹے تو حضرت نے سوچا بھائی کس نے رکھا ہے، وہاں کوئی ہوتا تھا خود ہی آپ کرتے تھے۔ پانی عبداللہ نے کیا خوش ہوئے، گلے سے حضرت عبداللہ کو گلے سے لگا دیا اور پھر ان کو دعا دی کہ اللہ ان کو حکمت سکھا دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت سکھا دے اور بار بار اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے اور تعبیر عطا فرما دے۔ یہ دعائیں سینے سے لگا کر حضرت عبداللہ بن عباس کو دی 2 مرتبہ، اور دونوں ادب پر ملی۔ یہ عجیب بات، دو دعائیں جو ہے کہ ثابت ہیں، دونوں ادب پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی بھر کے رکھ دیا، دیکھنے میں کتنی معمولی بات ہے، لیکن اصل اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ کسی کی ایسی خدمت کر دینا وقت پر جس سے اس کو غیر معمولی راحت ملے، بس اس سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ یوں کہہ رہے ہر کوئی خدمت جس سے دل خوش ہو جائے بس اس پر ملتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے یہاں پر یہ ہوا، اور پھر رات کو جب آپ نے نماز شروع کی تہجد کی تو یہ بھی بغل میں کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے برابر کھڑا کر لیا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے برابر کر لیا، پھر یہ پیچھے ہٹ گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا میاں عبداللہ میں تم نے بغل میں کھڑا کرتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو حضرت میری کیا مجال کے نبی کے برابر کھڑا ہو سکتا، بس خوش ہو گیا۔ کیا سمجھ ہے حضرت عبداللہ، اور ظاہر ہے کہ جب سینے سے لگا کر دعا دی تو سینہ نبی کا جو ہے کتنی گنجینا ہے علوم کا، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا گنجینا ہے جس سے وہ لگ جائے اس کو کیا نہ مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے حدیث کے مانے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، جن کے ذریعے سے امت کو غیر معمولی حدیثیں ملی ہیں، وہ بھی شکایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کی حضرت یاد نہیں ہو رہا، بہت سی باتیں آپ سناتے ہیں کہ بجاتی میں کرتا ہوں کوئی نکلے نہ، تو آپ صلی اللہ قریب آ جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سینے سے کچھ نکالا یوں ہاتھ کر کے اور کہا چادر پھیلاؤ، اور ان کی چادر ہٹا دی اور کہا یہ چادر سینے سے لگا دی۔ تو حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چادر جو سینے سے لگائی پھر کبھی بھولا ہی نہیں۔ تو جب چادر کے یہ عالم ہے تو سینہ براہ راست جس سے مل جائے اس کا عالم کیا ہے؟ تو ظاہر اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ترجمان القرآن کہہ رہا ہے، کوئی فبرو عادی حکمہ کہہ رہا ہے، کوئی عالم کبیر سے لفظ سے یاد کر رہا ہے، غرض کہ ان کو یہ الفاظ ملے ہیں یہ سب خوشی کا نتیجہ ہے، اور یہ جو ان کو ملا ہے یہ ادب کا نتیجہ ہے اور دل کے خوش کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو جس قدر ادب اختیار کرے گا اتنا ہی، یعنی اس سے دل خوش ہو جائے تو دل سے جب دعا نکلے گی تو